السلام علیکم۔ آج بظاہر مارکیٹ بہت اچھے مومنٹم کے ساتھ نظر آ رہی تھی اور مارکیٹ نے آج اچھے پوائنٹس گین کر کے آل ٹائم ہائی پہ کلوزنگ بھی دکھائی، بٹ بائی اینڈ لارج تھوڑا سا ایک ڈسکنیکٹ دیکھا گیا مارکیٹ کی پرفارمنس میں۔ آج تھوڑا سا مارکیٹ کو دیکھا جیسے مارکیٹ نے اپنا ٹچ لوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ تھوڑا سا مارکیٹ میں اس طریقے سے کنٹرول میں نظر نہیں آئی، آل دو کہ آج مارکیٹ پارٹیسپیشن بھی پازیٹیو تھی اور اسکرپٹس کی جو پریزنس تھی وہ بھی بہت پازیٹیو تھی، لیکن تھوڑا سا مارکیٹ جو ہے وہ ایک ویئرنگ آؤٹ والا اس نے آج آؤٹ لک دی ہے۔ سو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں مارکیٹ اسی طریقے سے بولش رن میں چلے گی یا تھوڑا سا مارکیٹ میں ہم چینج دیکھیں گے ایز فار ایز دا پرفارمنس از کنسرنڈ۔ پچھلے کچھ سیشن سے جہاں پہ مارکیٹ نے بہت اچھا پرفارم کر کے ہمیں دکھایا، وہاں پہ تھوڑا سا مارکیٹ کے جو ٹرینڈز اور پیٹرنز ہیں اس میں بھی ہم نے نمایاں تبدیلی آتے ہوئے دیکھا۔ ہم پچھلے کچھ دنوں سے یہ چیز واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کا جو مارکیٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے وہ تقریباً دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے، جہاں پہ ہم نے پہلے 3 سے 4 مہینے ایک پیٹرن دیکھا تھا کہ مارکیٹ اپنے جو اختتامی سیشن ہوتا تھا اس میں زیادہ پوائنٹس لوز کرتے ہوئے نظر آتی تھی۔ تقریباً پچھلے 5 سیشنز میں ہم نے ایک چیز کو نوٹ کیا ہے کہ مارکیٹ جو سیکنڈ سیشن ہوتا ہے اسپیشلی جو کلوزنگ کا سیشن نزدیک آتا ہے تو اس میں پوائنٹس میجر جو گین آتی ہے مارکیٹ میں وہ اس کلوزنگ سیشن میں آتی ہے۔ سو ایک تو مارکیٹ میں ہم نے یہ ایک تھوڑا سا ایمرجنگ پیٹرن دیکھا ہے ایز کمپیئر ٹو جو پچھلے 3 سے 4 مہینے میں ہم نے دیکھا تھا۔ دوسرا، ہم مارکیٹ کی پرفارمنس کو جب ڈیلی دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں دو ڈفرینٹ سیشنز نظر آتے ہیں، جہاں پہ بگننگ میں اوپننگ سیشن جو ہوتا ہے اس میں میکسیمم پوائنٹس مارکیٹ میں لوز کرتے ہوئے نظر آتی ہے، جہاں پہ ہم بہت اسٹرانگ سینٹیمنٹس دیکھتے ہیں پروفٹ سیلنگ کے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مڈ ڈے کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا سنبھلنا شروع ہوتی ہے اور ریکور اپنے آپ کو کرتی ہے اور اپنے جو لیولز ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے گین کر کے ایک اچھے ہائیز پہ کلوزنگ ہمیں دکھاتی ہے۔ سو مارکیٹ کی پرفارمنس میں یہ ایک واضح تبدیلی تھی جو ہم نے ایٹ لیسٹ اس ہفتے میں نوٹ کی۔ اگر ہم سیشن آؤٹ لک کو دیکھتے ہیں تو آج مارکیٹ نے کل کی کلوزنگ میں گیپ اپ اوپننگ وتھ 310 پوائنٹس کر کے ہمیں 1,03,93 پہ اوپن کر کے دکھایا، اور فائنلی مارکیٹ نے آج بہت اچھی پرفارمنس دکھائی اور 1,275 پوائنٹس ایڈ کر کے 1,13,57 پہ آل ٹائم ہائی کلوزنگ ہمیں دکھائی۔ سو ویری گڈ پرفارمنس۔ مارکیٹ کی جو آج کی کلوزنگ تھی وہ اپ ٹرینڈ میں تھی۔ مارکیٹ نے اچھا موو کیا، جہاں پہ پارٹیسپیشن بھی ہم نے دیکھی اور کے ایس سی 100 انڈیکس نے بھی آج بہت اچھی پرفارمنس دکھائی، اور آفٹر اے لانگ ٹائم ہم نے دیکھا کہ کے ایس سی 100 انڈیکس نے لیڈ کیا فرنٹ سے، وچ از ویری گڈ پازیٹیو سائن آنے والے دنوں کے لحاظ سے۔ اگر ہم اوور آل مارکیٹ کی آج کی پرفارمنس کو سم اپ کرتے ہیں تو پازیٹیو سینٹیمنٹس تھے، جہاں پہ کوشن اینڈ فیئر دونوں موجود ہیں اس وقت مارکیٹ میں، کیونکہ بہت زیادہ ہائی لیولز پہ مارکیٹ آ چکی ہوئی ہے۔ مارکیٹ میں اس وقت جو موو ہے وہ اسٹرینتھ کے ساتھ کر رہی ہے، لیکن تھوڑا سا ہمیں ایک ڈسکنیکٹ کا جو فیز ہے وہ نظر آ رہا ہے مارکیٹ میں بٹوین تینوں جو ایسپیکٹس ہوتے ہیں ایک اسٹاک مارکیٹ کے، جس میں مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہیں، اسکرپٹس ہیں اور مارکیٹ اٹ سیلف ہے۔ سو تینوں میں آج تھوڑا سا ڈسکنیکٹ دیکھنے میں آیا، جہاں پہ جو موومنٹ تھی وہ ایک ارریگولر پیٹرن پہ دیکھی جا رہی تھی اسٹاک مارکیٹ میں، آلدو کہ بہت سے اسکرپٹس نے آج اچھا پرفارم کیا، لیکن تھوڑا سا ایک ڈس جوائنٹڈ ایفرٹ آج ہمیں نظر آیا، آلدو کہ اگر ہم اوور آل بات کرتے ہیں تو مارکیٹ کی جو آج آؤٹ لک تھی وہ پازیٹیو تھی۔ اگر ہم آج والیومز کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل کی نسبت قدرے کم والیوم جنریٹ ہوئے، مارکیٹ نے کل کے مقابلے میں تقریباً 250 ملین کے کم والیوم جنریٹ کیے۔ کے ایس سی 100 انڈیکس نے بھی
کل کے مقابلے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو تقریباً 101 ملین کم والیوم جنریٹ ہوئے. اسی طرح سے جو ٹاپ 10 اسکرپٹس تھے ان کے بھی آج والیومز افیکٹڈ نظر آئے اور والیومز کم جنریٹ ہوئے. سو یہ ایک تھوڑا سا جو ہم آپ کو پہلے بتا رہے تھے کہ ایک ڈس جوائنٹڈ ایفرٹ نظر آ رہا تھا آج مارکیٹ میں، تو وہ بیسیکلی والیومز کی بیس پہ تھا، جہاں پہ ہم نے ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ ایک پیٹرن ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جس میں ان لائک جو پریویس سیشنز تھے جہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ ٹاپ 10 اسکرپٹس میں بہت زیادہ فوکس پایا جاتا تھا اور بہت زیادہ اچھے والیوم جنریٹ ہوتے تھے، آج ہم نے تقریباً پہلی دفعہ دیکھا ہے پچھلے 3 سے 4 ہفتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ تھوڑا سا لوگوں نے ہیزیڈنٹ فیل کیا ہے ہچکچاہٹ کے ساتھ. جو مین لو ویلیو کے اسکرپٹس تھے اس میں آج زیادہ ہم نے نہیں دیکھا اتنی ایکٹیویٹی جتنا ہم نارمل دیکھتے تھے. ایک نظر امپورٹنٹ نیوز پہ جو آج مارکیٹ میں تمام دن اس کا امپورٹنس بھی نظر آئی اور اس کا افیکٹ بھی نظر آیا. پی ایچ ڈی ایل کے حوالے سے ایک بری خبر اور اس کے شیئر ہولڈرز کے حوالے سے بھی ایک کنسرننگ خبر، کہ فائنلی جب پچھلے سال ریجن پلازا ہوٹل کو سیل کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد جو اونرز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے ٹو ڈی لسٹ فرام دی ایکسچینج آفٹر کمپلیٹنگ آل دا فارمیلٹیز. سو ڈیفینیٹلی پی ایچ ڈی ایل جو ہے وہ اپنے اختتام جو سفر ہے اس کے اختتام پہ پہنچ رہا ہے، اور ہم دیکھیں گے عنقریب کہ پی ایچ ڈی ایل کو جو ہے ڈی لسٹ کر دیا جائے گا فرام دا اسٹاک ایکسچینج، کیونکہ اس نے پچھلے سال بہت ہیوی پے آؤٹ کیا تھا، بونس کا اعلان کیا تھا. تو اب تمام شیئر ہولڈرز کو وہ بونس ملنے کے بعد فائنلی پی ایچ ڈی ایل کا سفر اسٹاک ایکسچینج پہ ختم ہو جائے گا. دوسری خبر ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے جو کہ آنے والے دنوں میں ہم اکراس دا بورڈ ان دا اسٹاک ایکسچینج اس کا افیکٹ دیکھیں گے، جہاں پہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام کیسز جو ڈفرینٹ ٹائم سپین میں جو پینڈنگ چلے آ رہے ہیں سپریم کورٹ ریگارڈنگ جو ٹیکسز کی مد میں جو کیسز اس وقت پینڈنگ ہے ان کے بارے میں ڈیڈیکیٹڈ بینچز بنانے کی عندیہ دیا ہے، فیصلہ دیا ہے، تاکہ ان کیسز کو جلد از جلد نمٹایا جا سکے. یہاں پہ یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی جو بہت بڑی میجر کارپوریشنز ہیں ان کے بہت بڑے بڑے جو ٹیکس کیسز ہیں وہ پینڈنگ چلے آ رہے تھے. اگر یہ فیصلے شروع ہو جاتے ہیں سو ڈیفینیٹلی ہم دیکھیں گے کہ اوور آل مارکیٹ پہ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ جنریٹ ہوگا، کیونکہ بہت سی کمپنیوں کی جو پروفیٹیبلٹی ہے اس میں نمایاں کمی واقع ہوگی اگر وہ یہ کیسز ہارتے ہیں ان دی سپریم کورٹ. ملٹ ٹریکٹرز اور ملٹ اکوپمنٹ لمیٹڈ دونوں نے مرجر جو ہے اس کے ہونے جاری ہے آفٹر اپروول آف کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی اپروول کے بعد. یہ دونوں کمپنیز کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ دونوں کو املگیٹ کر کے اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ جو آنے والے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. تو ڈیفینیٹلی ملر ٹریکٹرز کے حوالے سے ایک پازیٹیو خبر، جہاں پہ اس خبر کے بعد آج ہم نے اس کے شیئر میں نمایاں تیزی بھی دیکھی اور اس نے پازیٹیو کنٹریبیوشن کر کے دکھایا. اسی طریقے سے دارالسلام ٹیکسٹائل مل جس کا پہلے پی ایس ایکس پہ جو سیکیورٹی سائن تھا دیٹ واز ڈی ایس ایم ایل، انہوں نے آفیشیل اس کو چینج کر دیا ہے. ناؤ دا نیو نیم از ٹی پی ایل لائف انشورنس لمیٹڈ. اسی طرح سے جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے انہوں نے ایک اور آن لائن پلیٹ فارم آئی جی آئی ایل سیکیورٹیز کے نام پہ جو فراڈ کر رہے تھے، فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، ان کے بارے میں تمام جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ممبرز ہیں ان کو آگاہ کیا ہے کہ ان کے اس میں نہیں آئیں اسکیم میں. اسی طریقے سے جو آئی جی آئی ایل جو ہولڈنگز لمیٹڈ ہے جو اسٹاک ایکسچینج پہ آئی جی آئی ایچ ایل کے نام سے سیکیورٹی سمبل ہے جس کا، انہوں نے بھی اپنے تمام جو انویسٹرز ہیں اور جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو بتایا ہے کہ اس کمپنی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے ایک اچھی خبر کہ بینکوں نے ریکارڈ اضافہ دکھایا ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر کو تقریباً 880 ارب روپے کے قرضے فراہم کر کے بیسیکلی یہ قرضے آسان جو انٹرسٹ ریٹس ہیں کی صورت میں دیے جا رہے ہیں تاکہ جو بینکوں پہ ایک بڑا اے ڈی آر
کہ ٹارگیٹ کو نہ میٹ کرنے کی وجہ سے جو جرمانہ ہونا ہے اس سے بچت کے لیے ہے. بٹ ڈیفینیٹلی یہ ایک شارٹ ٹرم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایکٹیویٹی ہے. بٹ بینکوں پہ ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں ان کی پروفیٹیبلٹی پہ فرق پڑے گا، کیونکہ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بھی تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اور جو یہ بینک قرضے دے رہے ہیں یہ بہت ہی کم لیولز پہ دیکھے جا رہے ہیں. بٹ اس کا ایک جو پازیٹیو ہمیں پہلو نظر آتا ہے وہ اسپیشلی کار فائنانسنگ کے سیکٹر میں اور جو چھوٹے لونز کے سیکٹر میں ہمیں بہت تیزی سے انکریز نظر آئے گی آنے والے مہینوں میں. سیمنز نے آج اپنے فائنینشیل ریزلٹس ڈکلیئر کیے فار دا کوارٹر اینڈنگ آف سپٹمبر 2024 کے لیے، جہاں پہ انہوں نے میسو لاس 2.5 بلین روپے کا نقصان شو کیا ہے. اس خبر کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کو کہا گیا ہے کہ وہ جو سیمنز کے پرابلم اس وقت آ رہے ہیں، کیونکہ یہ سیمنز بیسیکلی جرمن بیسڈ کمپنی ہے اور اس کے پیچھے جرمنی کا ایک قسم کا مورل سپورٹ بھی ہم دیکھتے ہیں. سو جہاں پہ ہم نے پاور سیکٹر میں روش کمپنی کے حوالے سے کچھ نیگیٹو خبریں سنی تھیں کہ جرمن حکومت نے اس پہ کنسرن شو کیا، تو وہیں پہ جب سیمنز نے اپنے لاس شو کیے بیکاز آف دی ڈفرینٹ ریگولیشنز جو آ رہی ہیں، تو اس کے بعد گورنمنٹ ہیز کم فارورڈ ٹو سالو دیئر پرابلمس. سو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیمنز کے شیئرز میں کیا افیکٹ پڑے گا، اور اسی طریقے سے جو ڈفرینٹ کمپنیز ہیں جن کو افیکٹ ہوا ہے اسپیشلی پاور سیکٹر کی، وہ اس اسٹیپ کو کیسے دیکھتی ہیں. اگر ہم ٹاپ 10 پرفارمنگ سٹاکس کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لو ویلیو کے 30 ایئر کے سٹاکس ہیں، جس میں آج بھی مارکیٹ پارٹیسپینٹ کا زیادہ فوکس رہا اور ٹوٹل 394 ملین کا والیوم جنریٹ کیا. تقریباً تمام کمپنیوں نے آج پازیٹیو پوائنٹس گین کر کے دکھائے سوائے WTL کے، جس کے پرائسز میں کوئی چینج نہیں آیا. اگر ہم ٹاپ کنٹریبیوٹرز کی بات کرتے ہیں تو آج PPL نے لیڈ کیا ود 90.78 پوائنٹ کے ساتھ. اس کے بعد سروس انڈسٹریز تھی، بینک الفلاح اور ڈفرینٹ کمپنیز آپ دیکھ سکتے ہیں جو گرین شیڈ آپ کو کافی ویزیبل نظر آئے گا. اگر ہم سیکٹرز وائز پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آج کمرشل بینکس نے اگین لیڈ کیا، فالوڈ بائی فارماسیوٹیکل، آئل اینڈ گیس اور پھر لیدر جو انڈسٹریز ہیں انہوں نے. اگر آج ہم اسکرپ پرفارمنس کو دیکھتے ہیں تو ٹوٹل 454 کمپنیوں کے اسکرپٹس میں آج ٹریڈنگ کی گئی، جن میں سے 19 کمپنیوں نے آج اپر کیپ کے ساتھ کلوزنگ کی، جہاں کہ ایک کمپنی نے لوور لا کے ساتھ آج ہمیں کلوز کر کے دکھایا. اپر کیپ میں آج بہت کمپنیز تھیں اور بہت اچھے والیومز کے ساتھ انہوں نے آج کی کلوزنگ ہمیں دکھائی، جس میں پرومیننٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو BF بایو نے آج کنٹینیوسلی چوتھا اپر کیپ اچیو کیا. اس کے علاوہ جو ہے آئل بائی انرجی لمیٹڈ نے بھی دوسرا اپر کیپ اس ہفتے میں ہمیں کر کے دکھایا. سیمیٹری نے آج آفٹر لانگ پیریڈ اپر کیپ کے ساتھ کلوزنگ دکھائی. سوئی سدرن کا اپ ٹرینڈ مسلسل جاری ہے، فالوڈ بائی جو پریما ہے اس نے بھی بہت اچھی آج پرفارمنس دکھائی. اگر لوور لاک کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو دی اونلی کمپنی جو موجود تھی اس ایریا میں دیٹ از ہالا انٹرپرائزز لمیٹڈ، جس نے لوور لاک کے ساتھ آج کلوز کر کے دکھایا. اگر 15 منٹس کے ٹیکنیکل چارٹ پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو کلیئرلی مارکیٹ نے آج اپ ٹرینڈ میں کلوزنگ کر کے دکھائی. والیومز آج بہت اچھے تھے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسپیشلی جو آخری 1.5 گھنٹے کا ٹائم پیریڈ ہے اس میں تمام گرین کینڈلز جنریٹ ہوئی ود گڈ نمبر آف والیومز. اگر سیم 15 منٹس کے ٹائم سپین پہ ود دی ہیلپ آف RSI اور موونگ ایوریج ویٹڈ کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کی مدد سے اگر آج کے ہم سیشن کو دیکھتے ہیں تو آج جب مارکیٹ نے کلوزنگ کی تو RSI اسٹوڈ ایٹ 69.96. ایک اوور باٹ زون سے مارکیٹ نے تھوڑی سی واپسی لی ہے. اگر آپ اسی اس کو امیج کو دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ گھنٹہ پہلے جب مارکیٹ کی کلوزنگ سیشن ہوئی تھی اس وقت مارکیٹ کا جو RSI تھی وہ 72-73 پہ چل رہی تھی. سو مارکیٹ نے ایک قسم کا واپسی آپ کو سیف زون میں آ کے دکھایا ہے، آلدو کہ 70 کے ریجن کے نزدیک ہے، بٹ ابھی بھی مارکیٹ کے پاس تقریباً 8 سے 10 پوائنٹس کا گیپ اویلیبل ہے، کوشن اویلیبل ہے ایک اپ ٹرینڈ کی موو کو کنٹینیو رکھنے کے لیے. موونگ ایوریج ویٹڈ دونوں بہت اس وقت اچھے لیولز پہ ہیں مارکیٹ کے کمپیریزن میں. سو ڈیفینیٹلی اگر ویکینڈ پہ کوئی بہت زیادہ نیگیٹو خبر نہیں آتی تو مارکیٹ کا جو اپ ٹرینڈ ہے وہ ہم کنٹینیو رہتا ہوا دیکھ سکتے ہیں.
اگر ہم پیر کے دن کی ایکسپیکٹیشنز کی بات کرتے ہیں تو ایکسپیکٹیشنز تقریباً وہی ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ ول موو وتھ اسٹرینتھ اینڈ فاسٹ پیس، کیونکہ مارکیٹ کے لیولز بہت اوپر آ چکے ہیں. مارکیٹ میں پروفٹ ٹیکنگ ول بی ڈومیننٹ. لو ویلیو اسکرپٹس میں ہی زیادہ فوکس پایا جائے گا اور زیادہ والیومز بھی لو ویلیو کے اسٹاکس میں ہی جنریٹ ہوں گے. اسی طریقے سے جو ہم نے آپ کو چار کمپنیز بتائی تھیں کل، جن کو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں بہت اچھا اس وقت موو چل رہی ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان چاروں کمپنیز میں آج بھی بہت اچھا پرفارم کیا، جس میں فوجی سیمنٹ نے آج 25 پیسے کا گین کیا. والیوم بھی بہت اچھے جنریٹ ہوئے، تقریباً 7.5 ملین کے والیوم جنریٹ ہوئے. اسی طرح سے دیوان سیمنٹ نے بھی آج اچھا پرفارم کیا، 18 پیسے کا گین دکھایا اور 6.8 ملین کے والیوم جنریٹ ہوئے. عسکری بینک نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی، تقریباً 3 روپے 52 پیسے کا گین کر کے دکھایا اور والیوم بھی آج 5.7 ملین جنریٹ کیے. اسی طریقے سے عائشہ اسٹیل جو ہے اس نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا اور آج اپنی کل کی پرائس میں 17 پیسے کی ایڈیشن کر کے ہمیں دکھائی. سو یہ چاروں اسکرپٹس ہم کنٹینیو رکھیں گے فار دا ڈے آف منڈے. منڈے میں ان کی پرفارمنس کے بعد اگر اس میں کوئی چینج آنی ہوئی ہے، ایڈیشن کروانی ہوئی، تو ہم آپ کو انشاءاللہ منڈے کو بتائیں گے. سو اسٹریٹجی آپ کی وہی رہنی چاہیے کہ ورک وتھ اسٹاپ لاس. تقریباً آپ بہت احتیاط سے، کیونکہ اسپیڈ بہت تیز ہے اس وقت مارکیٹ میں، تو آپ 7 سے 9% کا اسٹاپ لاس لگائیں تاکہ تھوڑا سا آپ کو کوشن بھی ملے اور تھوڑا سا آپ کو ڈیسیجن ٹیکنگ کا ٹائم بھی مل سکے. چھوٹا اسٹاپ لاس لگائیں گے تو اس کا ہٹ ہونے کا بہت زیادہ چانسز ہیں. سو ورک ود تھوڑا سا ایک اسٹیبل قسم کا اسٹاپ لاس 7 to 9% کا رکھیں تاکہ تھوڑا سا آپ کو کوشن اویلیبل ہو. آپ کا جو پرائمری ایم ہونا چاہیے دیٹ شوڈ بی پروفٹ ٹیکنگ اونلی. اور ان اسکرپٹس میں منڈے کے دن اوپننگ پہ مارکیٹ سینٹیمنٹس کو دیکھتے ہوئے اور ان اسپیسیفک اسکرپٹس کی پرفارمنس کو 1 گھنٹہ انیشیل جج کرنے کے بعد آپ اس میں ڈیسیجن لے سکتے ہیں. So with this we come to the end of today's video of our post market analysis. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی. اپنی کمنٹس اور فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیے گا. Till we meet again, take care, keep smiling and اللہ حافظ.